بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم۔ آئے ایمان والا سے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں یا مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ موت بھی دیتا ہے انہی لوگوں کو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں، ایسے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں اس سے بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مہربانی سے تمہارے افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوتی ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تم بدبخت و سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے کبھی کھڑے نہ ہوتے، بھاگ جاتے، بھاگ کھڑے ہوتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو ان کو معاف کر دیا کرو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش مانگا کرو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لے لیا کرو، ان سے صلاح کر لیا کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی کام کا تم عزم کرو تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھا کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ بہت بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ من بعد، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ جو تمہاری مدد کو آ پہنچے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ سبحان اللہ۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اللہ خیانت کرے اور خیانت کرنے والوں کو وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو حاضر ہوگی۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی کبھی نہیں ہوگی۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَہَنَّمُ، بے بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو جو اس شخص کی طرح مرتکب خیانت کرتا ہو۔ خیانت ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہوا اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں مختلف و مفاوات درجے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے سب اعمال کو بہت خوبی سے دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔